بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ویورز، میں پھر ایک بار حاضر خدمت ہوں دین ایک سفر چینل کی جانب سے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے، تو بنا وقت گوائے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جب حضرت ادریس علیہ السلام نے آسمان میں قیام کیا تو دنیا میں پھر گمراہی اور نافرمانی بھر گئی، گناہوں کے کام خوب ہونے لگے۔ لوگوں کو سیدھے سچے راستے پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال کی عمر پائی۔ 80 سال کی عمر میں اللہ کی طرف سے وحی آنے لگی۔ حضرت نوح برابر بھلائی کی باتیں پھیلانے اور برائی کو مٹانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن ان کی قوم کے سردار تو عیش میں لگے ہوئے تھے، انہیں ان باتوں سے کیا لینا دینا۔ حضرت نوح اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت کی دعا بھی کرتے تھے، لیکن ان ظالموں نے کچھ نہ مانا اور کفر اور انکار کی ریت پر ڈٹے رہے۔ حضرت نوح نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، کافی محنت کی، لیکن پوری عمر کی محنت کے نتیجے میں 80 آدمیوں کے علاوہ کسی نے اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ کسی پیغمبر نے اپنی قوم کی طرف سے اتنی تکلیف نہ اٹھائی جتنی حضرت نوح نے اٹھائی۔ وہ تو حضرت نوح کو ہمیشہ دھمکی دیتے رہتے، تم ان باتوں سے باز آ جاؤ اور ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہو، ورنہ ہم تمہیں پریشان کر ڈالیں گے۔ چنانچہ وہ انہیں اچھی بات سنانے پر بھری مجلس میں مارتے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو جاتے اور ان کے لڑکے انہیں وہاں سے اٹھا کر لاتے۔ ان کے دشمن مارتے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کیا کرتے اور کفر پر جمے رہنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہتے، بیٹو ہرگز اپنے باپ دادا کے دین سے پھرنا نہیں، وہ نوح کی بات تو کبھی نہ ماننا، جہاں تک ہو سکے انہیں دکھ اور تکلیف ہی دیتے رہنا، چاہے ٹھکانہ جہنم ہی کیوں نہ ہو۔ جب ایسے سنگین حالات میں 7 صدیاں گزر گئیں اور حضرت نوح تنگ آ کر نا امید ہو گئے تو اللہ نے وحی نازل کی۔ حضرت نوح کو اس سے بڑی ڈاس ہوئی۔ اللہ نے ان سے فرمایا تھا، اے نوح تم دل تنگ مت ہونا، نہ ان جاہلوں میں سے اب کوئی امید رکھنا، جو ایمان لے آئے، باقی ایمان نہیں لائیں گے، ان کے مقدر ہی میں جہنم لکھی گئی ہے۔ حضرت نوح نے عرض کیا، خداوند ان کی نسل میں سے کوئی ایمان لائے گا یا نہیں؟ حکم ہوا، یہ تو ایمان نہ لائیں گے، ان کے دل تو پتھر ہو چکے ہیں۔ پھر بھی حضرت نوح کو اپنی قوم سے جو لگاؤ تھا، اسی کی بنیاد پر انہوں نے ایک بار اور سمجھایا اور کہا، لوگو ایمان نہ لاؤ گے تو اب یہ سمجھو کہ اب عذاب الہی آنا ہی چاہتا ہے۔ لیکن اس بار بھی قوم کے سرداروں نے اسی طرح جواب دیا اور کہا، ہم تو یاغوث اور یاسوع جو ہمارے بت ہیں ان کی عبادت کرنا نہ چھوڑیں گے، اگر تو سچا ہی ہے تو عذاب لے کر آ، ہم اس سے ڈرتے نہیں ہیں۔ حضرت نوح یہ جواب سن کر مایوس ہو گئے، بڑے ہی غم کے ساتھ اللہ سے گڑ گڑا کر عرض کیا، اے اللہ جب میں اپنی قوم والوں کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں تاکہ وہ اپنی زندگی بنا سنوار سکیں، وہ مجھے سن کر نہیں آتے، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، بے توجہ کے لیے اپنے اوپر کپڑے ڈال لیتے ہیں، اپنے کفر پر جمے رہتے ہیں، اب میں کیا کروں؟
بہت مجبور ہو گیا ہوں، اب تو تیرا عذاب ہی آ جانا چاہیے، انہیں تباہ کر دے، ان کا سب کچھ ختم کر دے۔ حضرت نوح کی دعا سے پھر اس قوم میں اکال پڑ گیا، یہاں تک کہ ان کی نسل کی بڑھوتری کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت جبریل نے ساج پیڑ بونے کا حکم دیا اور 20 سال میں اسے کافی مضبوط کر دیا۔ پھر اللہ ہی کے فرمان پر حضرت نوح نے اس کی لکڑی سے کشتی بنانا شروع کی۔ کافر پہلے تو نوح علیہ السلام کو ستاتے رہے، جب کشتی بننے لگی یہ مذاق بنانے لگے، کہتے اے نوح اب تم نبی کے درجے کو پہنچنے کے بعد بڑائی کب سے کرنے لگے ہو؟ کیا پیغمبری کے کاموں سے تھک گئے؟ کشتی تو بناتے ہو پر پانی کہاں ہے جس میں یہ کشتی چلے گی؟ کیا خشکی پر چلے گی؟ حضرت نوح کہتے ہیں تم اپنے اعمالوں کے نتیجوں سے غافل ہو، عن قریب میں تم پر کیا بیتے گی اسے سمجھ نہیں رہے ہو، اس لیے تم کیا سمجھو ان باتوں کو۔ پھر حضرت نوح نے کشتی تیار کر لی، بہت مضبوط کشتی، تختوں کے ہر جوڑ پر قیر کا تیل لگا دیا۔ اللہ کے حکم سے شمشاد کے تختوں پر تابوت حضرت آدم کی ہڈیوں کے لیے بنایا۔ پھر حضرت جبریل نے ہر جنس کے جانور جو زمین پر تھے حضرت نوح کے پاس جمع کیے، ان میں چرندے، پرندے اور درندے، سب کا ایک ایک جوڑا کشتی میں چڑھایا۔ حضرت نوح پر ایمان لانے والے 82 مسلمان بھی کشتی پر سوار ہو گئے۔ جب پوری تیار ہو گئی تب اللہ کا عذاب آنا شروع ہوا، بھیانک عذاب، تنور کے فواروں کی طرح پانی بہنا شروع ہو گیا، بارش کا پانی الگ، پوری زمین میں پانی ہی پانی بھر اٹھا۔ حضرت نوح کی کشتی سمندر کی طرح ٹھاٹھ مارتے ہوئے اس پانی میں تیرنے لگی۔ کافر بھاگ بھاگ کر ادھر ادھر پناہ لینے لگے، لیکن انہیں پناہ کہاں۔ کشتی پر نہ سوار ہونے والے حضرت نوح کی بیوی اور ان کا بیٹا کنعان بھی تھا۔ پوچھا اب کیا کرو گے؟ بولا پہاڑ پر پناہ لے لوں گا۔ اس کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا، حضرت نوح نے صاف صاف بتا دیا تھا۔ اسی بیچ پانی کی ایک زوردار موج آئی اور اسے ڈبا دیا، وہ بچ نہ سکا۔ حضرت نوح کو رحم آ گیا، دعا مانگی، خداوند یہ بیٹا ہے میرا، آل میں سے ہے، تو اپنا وعدہ پورا کر۔ حکم ہوا کہ آل وہ ہے جس کے اعمال بھلے ہوں، بد اعمال نہ ہوں۔ 40 دن تک زوروں کی بارش ہوتی رہی، زمین کے اندر سے بھی پانی ابلتا رہا۔ کشتی پہ سوار لوگوں کے علاوہ انسان، عمارتیں، باغ، پیڑ پودے سب ڈوب گئے۔ کشتی پر سوار لوگ بھی گرچہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اس کی رحمت کی امید رکھتے تھے، پھر بھی کبھی پریشان ہو جاتے کہ کشتی ڈوب نہ جائے۔ انہیں تسلی دینے کے لیے حکم کیا، بسم اللہ مجرہا و مرساہا، جو کوئی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلوں کو حل کرے گا۔ بہرحال کشتی پر سوار لوگ بچ گئے، طوفان بھی رک گیا، پانی کھسک گیا۔ جب کشتی سے اترنے کا وقت آیا تو حضرت نوح نے کوے کو فرمایا جا کے پانی کے حالات معلوم کر کے جلدی آ۔ کوا گیا لیکن مردہ کھانے کے چکر میں جلدی لوٹ کر نہ آیا، وہ بھول گیا اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا ہے۔ حضرت نوح نے اس کے لیے بد دعا کر دی اور ہمیشہ کے لیے ذلیل اور رسوا ہو کر رہ گیا۔ مردہ کھانا اس کا مقدر ہو گیا۔ اس کے بعد کبوتر کو بھیجا گیا، وہ زیتون کے پتوں کو چونچ میں لے کر واپس آ گیا۔ تب حضرت نوح کو سمجھ میں آیا کہ پیڑوں کے سر پانی سے باہر آ چکے ہیں، اب کبوتر کو ہی پانی کی خبر لانے کے لیے روز بھیجے جانے لگا۔ ایک دن کبوتر کے پاؤں میں کیچڑ لگی ہوئی پائی تو یقین ہو گیا کہ اب عذاب کا دور ختم ہو گیا۔ کبوتر کے
کبوتر کے حق میں دعا کی کہ وہ سب کا پیارا ہو جائے۔ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ میں ایک پہاڑی پر کشتی کو قرار دوں گا اور سب کشتی والوں کو اس پہاڑ پر اتاروں گا۔ آخرکار جودی پہاڑ پر کشتی رکی، وہیں سب اترے اور ایک گاؤں آباد کر دیا۔ بہت دنوں کے بعد یہ گاؤں بھی وبا کا شکار ہو کر ختم ہو گیا۔ صرف بچے حضرت نوح کے 3 بیٹے، حام، سام اور یفس۔ پھر حضرت نوح کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت رکھی کہ 40 سال کی مدت میں ہزاروں شہر آباد ہوئے۔ پھر حضرت نوح نے سیریا، فرانس کے جزیرے، خراسان اور ایران کے علاقوں کا نگرانہ شام کو بنایا۔ پھر پچھم علاقے حبش اور سندھ حام کے جسم کیے، چین، ترکستان وغیرہ یسف کے حوالے کیا۔ ایک دن جبریل اور اسرائیل نے حضرت نوح سے پوچھا، ایک لمبی عمر پانے کے باوجود تم نے اس دنیا کو کیسا پایا؟ کہا، دھوئیں جیسا کہ ایک جگہ سے چل کر دوسری جگہ نکل آیا۔ جب حضرت نوح بیمار ہوئے اور اسی میں انتقال فرمایا تو بیٹوں نے آپ کو بیت المقدس میں دفن کیا۔ باپ کے مرنے کا غم بیٹوں پہ بہت تھا۔ حضرت نوح کو آدم ثانی، سیق الانبیاء اور نذیر اللہ بھی کہتے تھے۔ وہ سچے پیغمبر تھے، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے تھے اور اس کی عبادت میں ہمیشہ لگے رہتے تھے۔ وہ دن میں 300 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ طوفان کے موقع پر جب کشتی میں لوگ سوار تھے تو کشتی والوں کو بدبو اور گندگی کی بڑی زبردست تکلیف ہو رہی تھی، کوئی حل سمجھ میں نہ آتا تھا۔ حضرت نوح نے اللہ سے دعا کی اس مصیبت کو دور فرمائے۔ حکم ہوا، تم اپنے ہاتھ ہاتھی کے پیٹ پر رکھو، پھر ہمارا کرشمہ دیکھو۔ حضرت نوح کے ہاتھ پھیرتے ہی ایک سور پیدا ہو گیا اور کشتی کی سب گندگی کو اس نے کھا کر دور کر دی۔ اسی طرح لوگ چوہوں سے بھی بہت پریشان تھے۔ اللہ کے حکم سے حضرت نوح نے جیسے شیر کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، خدا کی شان کی بلی نے نکل کر ان کو کھا لیا۔ حضرت نوح کے بعد پھر دھیرے دھیرے لوگ اصل راستے سے ہٹ کر گمراہ ہوتے چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا قوم کو سدھار سکے۔ ہمارا چیپٹر 8 حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں ہوگا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔